حضرت رابعہ بصری نے زندگی بھر نکاح کیوں نہ کیا، حقیقت جان کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب حضرت رابعہ بصری کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان کی شاگرد لڑکیاں ان کے پاس بیٹھیں اور کہا کہ ہمیں کچھ نصیحت فرمائیں۔ رابعہ بصری نے فرمایا کہ کبھی بھی بغیر نکاح کے نہ رہنا، اور پھر اپنا واقعہ سنایا کہ میری شادی بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہوئی۔ جن محترم لوگوں نے احسن طریقے سے عمل کیا اور اپنی زندگیاں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق گزاری، انہیں اولیاء کرام کہا جاتا ہے۔ وہ مقصد اور محترم شخصیات میں انتہائی معتبر ہیں، اور حضرت سیدہ رابعہ بصری کا نام بھی اسی فہرست میں شامل ہے۔ حضرت رابعہ بصری قیامت تک خواتین کے لیے مشعل راہ ہیں۔ حضرت رابعہ بصری کی پیدائش 95 ہجری سے 99 ہجری کے دوران عراق کے شہر بصرہ میں ہوئی۔ وہ انتہائی غریب لیکن نیکوکار خاندان میں پیدا ہوئی۔ رابعہ بصری اپنے والد کی چوتھی بیٹی تھی، اس لیے انہیں رابعہ یعنی چوتھی کہا گیا۔ ان کے والد کی غربت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جس رات رابعہ بصری پیدا ہوئی، ان کے والد کے پاس دیا جلانے کے لیے نہ تیل تھا اور نہ ہی انہیں لپیٹنے کے لیے کوئی کپڑا۔ والدہ نے درخواست کی کہ پڑوسی سے تھوڑا تیل لے آئیں تاکہ دیا جلایا جا سکے۔ والد پوری زندگی میں اپنے خالی ہاتھ کے علاوہ کسی سے مدد نہ مانگتے تھے۔ رات کو رابعہ بصری کے والد کو خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور انہیں بشارت دی گئی کہ تمہاری نو مولود بیٹی اللہ کی بزرگی شدہ بندگی بنے گی اور مسلمانوں کو صحیح راہ پر لے آئے گی۔ والد نے امیر بصرہ کے پاس جا کر یہ پیغام پہنچایا۔ امیر بصرہ تو خوش ہوئے اور شکرانے کے طور پر 1000 دینار غربا میں تقسیم کیے اور 400 دینار رابعہ بصری کے والد کو دیے۔ کچھ عرصے بعد رابعہ بصری کے والد انتقال کر گئے۔ اس دوران بصرت کی سخت قحط نے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور رابعہ بصری اپنی بہنوں سے بچھڑ گئی۔ ایک بار رابعہ بصری ایک قافلے میں جا رہی تھی کہ ڈاکوؤں نے قافلے کو لوٹ لیا اور انہیں اپنی تحویل میں لے کر بازار میں بیچ دیا۔ ان کے باوجود رابعہ بصری دن بھر کام کرتی رہی اور رات بھر عبادت کرتی رہی۔ ایک دفعہ ان کے آقا نے رات کو انہیں عبادت کرتے ہوئے پایا۔ آقا حیران رہ گئے کہ رابعہ بصری اللہ کے حضور سجود میں ہے اور کہہ رہی ہے، اے اللہ تو میری مجبوریاں خوب جانتا ہے، گھر کا کام مجھے تیری طرف آنے سے روک رہا ہے مگر مجھے اپنی عبادت کے لیے پکار رہا ہے۔ رابعہ بصری کے آقا خوف خدا سے لرز گئے اور فیصلہ کیا کہ ایسی اللہ والی کنیز کی خدمت کروانے کی بجائے خود اس کی خدمت کریں۔ اگلی صبح آقا رابعہ بصری کے پاس حاضر ہوئے اور کہا کہ آج سے آپ آزاد ہیں۔ ابتدا میں لوگوں کی نظروں میں رابعہ بصری کے حسن و جمال کی دھوم مچی، مگر جوانی کے شب روز انہوں نے یاد الہی میں گزار دیے۔ ان کے پاکیزہ چہرے کو دیکھ کر اللہ کے سوا کوئی غیر مخلوق پاس آنے کی ہمت نہ کر سکا۔ لیکن اگلی صبح جب وہی چہرہ بازار میں نظر آیا، ایک نوجوان عقل و خرو سے ہاتھ دھو بیٹھا اور دن رات اسی کے تصور میں رہنے لگا۔ آخرکار دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ حضرت رابعہ بصری کے گھر پہنچا۔ جب نوجوان اندر داخل ہوا تو وہاں کوئی نہیں تھا، البتہ چھت سے ایک خفیف رونا سنائی دے رہا تھا، جیسے کوئی دل کی گہرائیوں سے دعا کر رہا ہو۔ نوجوان تیزی سے اوپر چڑھ گیا۔ حضرت رابعہ بصری عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر ذکروں میں مشغول تھی۔ پروردگار کی بارگاہ میں ستارے روشن تھے اور لوگ سو گئے تھے۔ نوجوان نے دل کی بات کہنے کے لیے اندر قدم رکھا، مگر رابعہ بصری نے پلٹ کر اسے ایسی گہری اور غضبناک نظروں سے دیکھا کہ اس کی زبان جامد ہو گئی۔ رابعہ بصری نے قریب آ کر پوچھا، کیا تم مجھ سے شادی کی درخواست کرنے آئے ہو؟ نوجوان حیران و شتردر رہ گیا۔ رابعہ نے کہا، اس سے پہلے کہ تمہارا دل اور زبان دونوں خاموش ہو جائیں، تم جس راستے سے آئے ہو اسی راستے واپس چلے جاؤ۔ نوجوان صرف اپنی آنکھوں سے یہ ظاہر کر سکا کہ اے نیک خاتون، میری غلطی ہوئی، مجھے معاف کر دو۔ رابعہ بصری نے کہا، نوجوان، اگر تم نے مجھ سے کوئی زیادتی کی ہوتی تو میں یقیناً تمہیں معاف کر دیتی۔ میں نے خود کو بہت پہلے اپنے رب کے حوالے کر دیا ہے۔
اب یہ معاملہ تمہارے اور رب کے درمیان ہے، معافی مانگنی ہے تو اس سے مانگو، دل سے توبہ کرنے کا ارادہ کرو، شاید توبہ کی بدولت تمہاری زبان کھل جائے۔ یہ کہہ کر وہ نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ نوجوان بے اختیار سجدے میں گر گیا اور روتا رہا۔ جب ہوش آیا تو اس کی زبان کھل چکی تھی اور وہ توبہ کے نعرے لگا رہا تھا۔ بصرہ کے بازار میں سالہ سال ایک عام آدمی گرمی، سردی اور بارش کی پرواہ کیے بغیر توبہ توبہ کے نعرے لگاتا رہا۔ اس کی توبہ کی صدائیں بصرہ کی راتوں میں گونجتی رہی۔ آخرکار ایک دن وہ نوجوان اچانک غائب ہو گیا اور پھر کبھی اس کا پتہ نہ چلا۔ یہی نوجوان تھا جو حضرت رابعہ بصری کی بدولت دربار خداوندی میں مقام حاصل کر گیا۔ رابعہ بصری ایک انتہائی نیک اور عبادت گزار خاتون تھی۔ آج بھی لوگ ان کی عبادت کی مثال دیتے ہیں۔ جب ان کی وفات قریب آئی تو ان کی شاگرد خواتین اور لڑکیاں ان کے گرد بیٹھی اور نصیحت مانگی۔ رابعہ بصری نے فرمایا کہ کبھی بھی بغیر نکاح کے نہ رہو۔ انہوں نے اپنا واقعہ سنایا کہ جب وہ آدھی رات کو نماز کے لیے مصلی پر بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتی تھی، تب گلیوں میں چلنے والا چوکیدار گزرنے پر دل میں وسوسے آتے تھے، مگر اللہ کی حفاظت کی وجہ سے وہ محفوظ رہی۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ رابعہ بصری جیسی پاک دامن اور عبادت گزار خاتون کے لیے بھی وسوسے آ سکتے تھے۔ تو آج کل کے ماحول میں جہاں بے حیائی عام ہے، خواتین کو اپنے آپ کو بچانے کی کتنی ضرورت ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اسلام میں بغیر نکاح زندگی کا کوئی تصور نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شادی کی اور زندگی بھر شریعت کے مطابق رہے۔ ایک مرتبہ حضرت حسن بصری نے کہا کہ آپ شریعت کے مطابق شادی کر لیں، تو رابعہ بصری نے فرمایا کہ نکاح صرف اس کے لیے ہے جس کا کوئی وجود ہو۔ میں اللہ کی ملک ہوں۔ انہوں نے 3 شرطیں بتائیں کہ اگر ان پر عمل ہو تو وہ شادی کریں گی۔ نمبر 1، میں دنیا سے اپنا ایمان محفوظ رکھوں۔ نمبر 2، قیامت کے دن میرے اعمال دائیں ہاتھ میں ہو۔ نمبر 3، قیامت کے دن مجھے کون سی طرف بھیجا جائے یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ رابعہ بصری نے تقریباً 88 سال کی عمر پائی اور اپنی آخری سانس تک عشق الہی کی محبت اور عبادت کو اپنا شعار بنایا۔ انہوں نے بتایا کہ میرا محبوب اور معبود ہمیشہ میرے ساتھ ہے۔ ہمارے لیے حضرت رابعہ بصری کی زندگی یہ سبق ہے کہ اللہ کی پہچان کے دروازے مرد اور خواتین سب کے لیے کھلے ہیں اور ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں چلنا چاہیے۔ رابعہ بصری کا زیادہ تر وقت نماز، دعا اور نفل عبادت میں گزرتا تھا۔ کبھی کبھار کوئی محتاج دعا کے لیے آتا تو وہ نماز میں مشغول رہتی۔ وہ فجر کی نماز کے بعد بھی مناجات میں محصور رہتی اور عبادت کا سلسلہ جاری رہتا۔ ترتیل کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول ہو گئی۔ اس کے بعد اشراق کی نماز کے نفل ادا کیے اور کچھ دیر بیٹھ کر آرام کیا۔ جب ہوش میں آئی تو روتے ہوئے دعا مانگنے لگی کہ اے اللہ، میں تیری پناہ اس آنکھ سے چاہتی ہوں جو نیند سے کبھی بھرتی ہی نہیں۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت کم گفتگو کرتی تھی۔ اکثر کوئی بات کرنی ہو تو قرآن کی آیات کا سہارا لے کر اپنا مطلب بیان کرتی تھی۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتی ہیں؟ جواب میں فرمایا، انسان جو کچھ بھی کہتا ہے فرشتے اسے لکھتے رہتے ہیں۔ میں کوشش کرتی ہوں کہ قرآن مجید کی آیات کے سوا کچھ نہ بولوں تاکہ کہیں میرے منہ سے غلط لفظ نہ نکل جائے اور فرشتے اسے لکھ لیں، پھر مجھے محبوب حقیقی کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ ایک شخص نے رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے دنیا کی بہت مذمت کی۔ آپ تھوڑی دیر سنتی رہی اور پھر فرمایا، اٹھو اور چلے جاؤ، تم نے اتنا وقت دنیا کی مذمت میں لگا دیا۔ تمہیں دنیا سے بہت محبت ہے، اگر کسی سے نفرت ہو تو اس کا ذکر بھی اچھا نہیں لگتا۔ ایک مرتبہ لوگوں نے پوچھا، ہم نے آپ کو کبھی ہنستے نہیں دیکھا، وجہ کیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہنسنے سے منع کیا ہے؟ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مگر مجھے اس کام کے لیے فرصت نہیں ہے۔ لوگوں نے حیرت سے کہا، کیا ہنسنے کے لیے بھی فرصت درکار ہوتی ہے؟
رابعہ بصری نے کہا، ہاں، دنیا میں وہی شخص ہنستا ہے جسے دل سے اطمینان حاصل ہو، اور میں ابھی اس نعمت سے محروم ہوں۔ حاضرین نے درخواست کی کہ اپنی بات کی وضاحت فرمائیں۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے محبت کے لیے صرف ایک ہستی کا انتخاب کیا ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ میں اس خوف سے روتی رہتی ہوں کہ کہیں میری ساری زندگی کی محنت ضائع نہ ہو جائے اور مرنے کے وقت یہ نہ کہا جائے کہ تم ہمارے لائق نہیں ہو۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی کم و بیش عبادت میں گزاری۔ ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ عوام میں عرفہ کے نام سے مشہور ہیں، مگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نکاح پر عمل نہیں کرتی۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ مجھے 3 باتوں کا اندیشہ ہے، اگر تم مجھے ان اندیشوں سے آزاد کرو تو میں آج ہی نکاح کر لوں گی۔ مرنے کے وقت میرا ایمان سلامت رہے گا یا نہیں؟ کیا نامہ اعمال میرے دائیں ہاتھ میں ہوگا یا نہیں؟ قیامت کے دن کچھ لوگ جنت میں جائیں گے اور کچھ جہنم میں، مجھے کس طرف بھیجا جائے گا؟ لوگوں نے کہا کہ ہمیں کچھ معلوم نہیں، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم خود سوچو، جس عورت کو اتنی فکر ہے کہ وہ شوہر کی خدمت کا بوجھ کیسے اٹھا سکتی ہے؟ ایک مرتبہ کسی شخص نے کہا کہ باہر نکل کر دیکھو کہ بہار کیسی آئی ہے۔ رابعہ بصری نے جواب دیا، میرا کام منظر دیکھنا ہے، اس کی صنعت دیکھنا نہیں۔ ایک مرتبہ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے دن رات پانی سے روزہ رکھا اور پانی سے ہی افطار کیا۔ گھر میں کھانے کے لیے ایک لقمہ بھی نہیں تھا۔ افطار کے وقت شدید بھوک لگ رہی تھی۔ نفس نے عرض کیا، رابعہ، آخر کب تک مجھے بھوکا رکھو گی؟ اسی لمحے کسی شخص نے دروازے پر دستک دی۔ باہر نکلی تو ایک نیک دل شخص کھانے کے ساتھ کھڑا تھا۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کھانا قبول کیا اور نفس سے کہا، اللہ تعالیٰ نے کھانے کا انتظام کر دیا ہے، اب تیری خواہش پوری ہو جائے گی۔ جب چراغ جلانے کے لیے اندر گئی تو واپس آئی اور دیکھا کہ ایک بلی نے کھانے کے برتن الٹ دیے اور زمین پر پڑا ہوا کھا رہی تھی۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ مسکرائی اور فرمایا، شاید یہ کھانا تمہارے لیے ہی بھیجا گیا ہو، اطمینان سے کھا لو۔ افطار کا وقت قریب تھا۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے چاہا کہ صرف پانی سے روزہ افطار کرے، اتنے میں تیز ہوا کا جھونکا آیا اور چراغ بجھ گیا۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ اندھیرے میں آگے بڑھی، اتفاقاً پانی کا برتن گر گیا اور سارا پانی زمین پر بہہ گیا۔ حیرت انگیز منظر دیکھ کر بے اختیار آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، الہی، یہ کیا راز ہے؟ میں گناہ گار ہوں، نہیں جانتی کہ تیری رضا کیا ہے۔ جواب میں حضرت حاتم غابی نے کہا، اے میری محبت، اگر تو چاہتی ہے تو میں تیرے لیے دنیا کی نعمتیں وقف کر دوں، مگر پھر میں تیرے دل سے اپنا غم واپس لے لوں گا، کیونکہ میرا غم اور دنیا کی نعمتیں ایک ہی دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ آواز سنی تو اپنی رضا کو ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا میں گم کر دیا اور کشت گنے خنجر تسلیم میں شامل ہو گئی۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ عشق الہی میں اس قدر ڈوبی رہتی کہ خوشی اور غم اپنی حیثیت کو کھو بیٹھتے۔ آپ خوف اور تمنا سے بے نیاز ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کو ترجیح دیتی تھی۔ ایک مرتبہ آپ پر جذبات کی کیفیت طاری ہوئی۔ اہل بصرہ نے دیکھا کہ آپ ایک ہاتھ میں آگ اور دوسرے ہاتھ میں پانی لیے کھڑی ہیں۔ لوگوں نے پوچھا، یہ کیا ہے اور آپ کہاں جا رہی ہیں؟ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں اس پانی سے جہنم کو بجھانا چاہتی ہوں اور آگ سے جنت کو جلانا چاہتی ہوں، تاکہ لوگ جنت اور جہنم کے لالچ اور خوف سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ یہ رابعہ بصری کے جذبہ اور مستی کی بات ہے، ورنہ عام مومنین کے لیے قرآن مجید میں خوف اور تمنا دونوں حالات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے مناجات میں کہا، اے اللہ، اگر میں تیری عبادت جہنم کے خوف سے کرتی ہوں تو مجھے جہنم میں ڈال دے، اور اگر میری عبادت جنت کے لیے ہے تو تو مجھ پر جنت حرام کر دے، اور اگر میری عبادت صرف تیری رضا کے لیے ہے تو مجھے اپنے دیدار سے ہرگز محروم نہ رکھنا۔ ایک مرتبہ تہجد کے وقت مناجات کرتے ہوئے فرمایا، اے اللہ، رات آ گئی، دن چلا گیا، ستارے چمکنے لگے، دنیا کے بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے،
ایک دروازہ کھلا ہے، میں تجھ سے تجھ ہی کو مانگتی ہوں۔ ایک مرتبہ مناجات میں یہ دعا بھی کی، اے اللہ جو آسمان کو زمین پر گرنے سے روک رہا ہے، شیاطین کو مجھ پر غالب ہونے سے روک دے۔ ایک مرتبہ ایک نوجوان آپ کی مجلس میں حاضر ہوا، اس نے سر پر پٹی باندھی ہوئی تھی۔ آپ نے پوچھا تو اس نے بتایا کہ سر میں درد ہے اور پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے۔ آپ نے عمر پوچھی تو اس نے کہا 30 سال۔ آپ نے فرمایا 30 سال تیرے سر میں درد نہ ہوا تو تم نے شکریہ کی پٹی کبھی نہ باندھی، پہلی مرتبہ درد ہوا تو فوراً پٹی باندھ لی۔ نوجوان یہ سن کر شرمندہ ہوا اور اپنے اندر صبر پیدا کرنے کی نیت کر لی۔ ایک مرتبہ کچھ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، اللہ تعالیٰ نے مرد کو فضیلت بخشی ہے، ہمیشہ مرد ہی کو نبوت اور رسالت کا موقع ملا ہے، کسی عورت کو نبی نہیں بنایا گیا۔ رابعہ بصری نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کا یہی نظام ہے، مگر ایک بات غور سے سن لو، مردوں نے ہی خدا ہونے کا دعویٰ کیا ہے، کسی عورت نے آج تک خدائی کا دعویٰ نہیں کیا۔ ایک مرتبہ آپ اپنی عبادت خانے میں سوئی ہوئی تھی کہ ایک چور داخل ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ صرف ایک چادر کے سوا کچھ نہیں ہے، وہ چادر اٹھا کر جانے لگا۔ اچانک اس کی بینائی چلی گئی اور اسے دروازہ نظر آنا بند ہو گیا۔ وہ گھبرا گیا، چادر اس کے ہاتھ سے نیچے گر گئی، پھر اس سے دروازہ دوبارہ نظر آنا شروع ہوا۔ اس نے سوچا کہ یہاں سے نکل جاؤں، کہیں بینائی ہمیشہ کے لیے نہ جاگ گئی ہو۔ جب وہ دروازے سے نکلا تو آواز آئی، اگر ایک دوست سویا ہو تو دوسرا دوست جاگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خوف کا اس کے دل پر ایسا اثر ہوا کہ اس نے ہمیشہ کے لیے چوری سے توبہ کر لی۔ ایک مرتبہ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ یہاں 5 درویش حاضر ہوئے اور کھانے کے وقت قریب تھا۔ رابعہ بصری نے خادمہ کو بلایا اور پوچھا کہ مہمانوں کو پیش کرنے کے لیے گھر میں کچھ موجود ہے؟ خادمہ نے کہا، صرف ایک روٹی موجود ہے۔ آپ نے فرمایا، ایک روٹی 5 مہمانوں کے لیے ناکافی ہے۔ اتنے میں ایک شخص دروازے پر دستک دی۔ رابعہ بصری نے خادمہ سے کہا کہ وہ روٹی ضرورت مند کو دے دے۔ خادمہ نے حکم کی تعمیل کی۔ کچھ دیر بعد خادمہ نے اطلاع دی کہ ایک شخص کھانے کے ساتھ آیا ہے۔ رابعہ بصری نے پوچھا، کتنی روٹیاں ہیں؟ اس نے کہا، 2 روٹیاں ہیں۔ رابعہ بصری نے فرمایا، واپس بھیج دو، یہ ہمارا کھانا نہیں ہے۔ خادمہ نے روٹیاں واپس کر دی۔ تھوڑی دیر بعد خادمہ نے اطلاع دی کہ ایک شخص اور کھانا لایا ہے۔ رابعہ بصری نے پوچھا، کتنی روٹیاں ہیں؟ اس نے کہا، 5۔ پھر رابعہ بصری نے وہی جواب دیا، واپس بھیج دو، یہ ہمارا کھانا نہیں ہے۔ خادمہ نے اسے بھی واپس بھیج دیا۔ تھوڑی دیر بعد خادمہ نے بتایا کہ ایک شخص کھانا لایا ہے اور اس میں 11 روٹیاں ہیں۔ پھر رابعہ بصری نے کہا، ہاں قبول کر لو، یہ ہمارا رزق ہے، اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ مہمان یہ سب کچھ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ اتنے میں خادمہ نے دسترخوان پر کھانا لگا دیا۔ جب سب لوگ کھا چکے تو مہمانوں نے سوال کیا، آپ نے 2 مرتبہ کھانا واپس بھیجا اور تیسری مرتبہ قبول کیا، اس میں کیا راز ہے؟ رابعہ بصری نے فرمایا، اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ دنیا میں 1 کے بدلے میں 10 اور آخرت میں 70 دوں گا۔ میں نے 1 روٹی خلوص نیت کے ساتھ سید کو دی، مجھے یقین تھا کہ 1 بدلے میں 10 ملیں گے۔ پہلا شخص 2 روٹیاں لے آیا، دوسرا 5۔ میں سمجھ گئی کہ یہ ہمارا رزق نہیں ہے۔ تیسرا 11 لے آیا، اس کے بدلے میں 10 اور 11ویں روٹی جو سید کو دی تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ بھی واپس کر دی۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ اپنے وعدے کو پورا کر دکھایا۔ رابعہ بصری کی شان کو دیکھ کر تمام درویش حیران ہو گئے۔ رابعہ بصری کی وفات کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے۔ وفات سے کچھ دیر پہلے لوگ عدالت کے لیے حاضر ہوئے۔ رابعہ بصری نے فرمایا، فرشتوں کے لیے راستہ چھوڑ دو۔ لوگ باہر چلے گئے۔ کچھ دیر اندر گفتگو کی آواز آتی رہی۔ جب خاموشی چھا گئی تو لوگوں نے دروازہ کھولا اور دیکھا کہ بے بس دنیا سے اس طرح رخصت ہو گئی جیسے ہوا کا جھونکا تیزی سے گزرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیک لوگوں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، کمنٹس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیں۔